قرار دیتے ہو کہ یہ حکمت تھی؟ آپ کے نزدیک مدرسہ بچانا حکمت تھا تو یاد کر لیجئے انگریزی سرکار کے ہاں لفظ وہابی باغی کو کہا جاتا تھا، اس لیے ان حضرات نے درخواست لکھ کر اور ان کے اوراق سے وہابی لفظ کٹا کر اہل حدیث لفظ منظور کروایا تاکہ پوری جماعت کو ان کے ظلم و ستم کی چکی سے بچایا جا سکے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اہل الحدیث لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے، صحابہ کے منہج پر قائم رہتے ہوئے اس منہج کو عام کرنے والے، خالص اسلام کی طرف اگر دعوت دینے کی کوئی جماعت اس دھرتی پہ موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، ان کو سلفی کہہ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سلف صالحین کے منہج کو اپنائے ہوئے اور اسی منہج کو لے کر دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی تحریک کو برپا کیے ہوئے، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ہماری دعوت ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ملاوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک دودھ دینے بیچنے والا دودھ کے اندر گھڑے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا نلکے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک چلاک دودھی ہو، گوالا چلاک ہو، وہ کہ جناب یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ نلکے کا پانی ملاتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ گھڑے کا پانی ملاتا ہے۔ میں ملاتا تو ہوں لیکن زمزم ملاتا ہوں۔ ہم کہیں گے تو بڑا فراڈیا ہے، تو یہ نلکے اور گھڑے والے سے بڑا فراڈیا تو ہے کہ زمزم کے نام پہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر کسی نے لا الہ الا اللہ کے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دعوت میں کسی نے کسی کی ملاوٹ کی، کسی نے کسی کی ملاوٹ کی۔ اہل حدیث، اہل السنہ وہ جماعت ہے جو خالص اس تحریک کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ لوگو یاد رکھو، حق ایک ہے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق ایک، اور وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دینے والے، وہ جو صحابہ کے منہج پہ یہ پیغام دے۔ یہ دو نہیں ہو سکتے۔ یہ بیماری بڑی عام ہو گئی، آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ جب چوری ہوتی ہے ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو؟ جب چوری ہوتی ہے پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے پیٹ نہیں بھرنا، وہ چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسئلہ دنیا کے بارے میں نہیں مانتے تو پھر یاد کرو دین اسلام وہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ حق ایک ہے، باقی سب غلط۔ 2 + 2 4، 2 + 2 5، 2 + 2 6، 4 والا ٹھیک ہے، 5 والا بھی غلط ہے، 6 والا بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی استاد، کوئی پروفیسر ریاضی کا یہ کہے 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 5 بھی ٹھیک ہے، 6 بھی ٹھیک ہے، اس پروفیسر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ باقی سب غلط ہے، ایک ٹھیک ہے۔ ارے سب غلط ہے، ایک ٹھیک ہے، اور وہ ایک وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے، وہ اہل السنہ ہے۔ اگر شیعہ ٹھیک ہے تو بریلوی غلط ہے، اگر بریلوی ٹھیک ہے تو دیوبندی غلط ہے، اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو اہل حدیث غلط ہے، اور اگر اہل حدیث ٹھیک ہے اہل السنہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ چوں چوں کا مربع نہ بناؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب غلط ہے۔ جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے وہ ٹھیک، جس کی تصدیق اللہ کی کلام مصطفیٰ کے فرمان سے ہو جائے وہ ٹھیک، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں اتاریے۔ میرے شیخ، میرے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے استاد قادیانی تھے، وہ اپنے استاد کو دعوت دیتے رہتے۔ ایک دن ان کے استاد نے کہا عبداللہ استخارہ کر لیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر عبداللہ حق پر ہے تو مجھے بھی تو اس کے راستے پہ چلا دے، تو دعا کر اللہ اگر میرا استاد قادیانی مذہب پہ حق پر ہے مجھے قادیانی بنا دے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا آج تو بڑے کمال کی بات ہو گئی، آج مسئلہ سمجھ آ گیا، بہت اچھی بات استاد نے کی۔ میں نے خوشی خوشی جا کر اپنے والد صاحب کو حافظ نور محمد رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ابا جان استاد جی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یوں کرتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں۔ کہا میرے ابو کہنے لگے بیٹا
سب سے خطرناک تیر تیرے استاد نے آج مارا ہے۔ کہا میں بڑا حیران، اس میں خطرناکی والی کیا بات ہے؟ کہا اس نے تیرے دل میں یہ شک پیدا کر دیا، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا یہ ٹھیک ہے۔ یہ شک کا جرثیمہ اس نے تیرے دل میں اگا دیا، یہ سب سے بڑی خطرناکی والی بات ہے۔ حق قال اللہ وقال الرسول، اس کے علاوہ جتنی ملاوٹیں ہیں وہ باطل ہیں۔ حق صرف ایک ہوا کرتا ہے، دو حق نہیں ہوا کرتے، تین حق نہیں ہوا کرتے۔ آج بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بھی پڑھ لو ان کے پیچھے بھی پڑھ لو، ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اندھے ڈرائیور کی ٹیکسی میں سوار ہوں گے، اگر ٹیکسی کا ڈرائیور اندھا ہو اس کی گاڑی میں بیٹھو گے، اگر یہ ڈر ہے کہ یہ اندھا ہے مرے گا اور مارے گا، تو جو مشرک ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو بدعتی ہے اور اس کی بدعت اسے کفر تک لے کے جا رہی ہے، یہ ایمان کا اندھا ہے، یہ عقیدے کا اندھا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ آئیے میں بتاتا ہوں حق والے کون ہیں۔ اگر ایک اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو آپ حق والا جانتے ہو، پھر یاد کر لو جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، جو قادری کو سجدہ کرتا ہے، جو پیروں کو سجدہ کرتا ہے، وہ باطل ہے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یا اللہ مدد کہے، اگر یہ حق والا ہے تو یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا باطل ہے۔ اگر اللہ کے لیے قربانی کرنے والا حق پر ہے تو پھر یاد کریں قبروں پہ قربانی کرنے والے، پیر شاہ جمال، کوکڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، یہ نعرہ لگانے والے، یہ باطل ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔ اگر اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کو سمجھنے والے حق پر ہیں تو شرک کرنے والے باطل ہیں۔ اگر بیت اللہ کا طواف کرنے والے حق پر ہیں تو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے باطل پر ہیں۔ یہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹھیک ہے جو بیت اللہ کا طواف کرے، یا تو وہ ٹھیک
یا جو لال شہباز کی درگاہ کا طواف کرے وہ ٹھیک. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے حق پر ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ کھلوائیں گے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پاک پتن کے گدی نشین کے آنے پہ پاک پتن میں جنتی دروازہ کھلوانے والے باطل پر ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. دو ٹھیک نہیں ہو سکتے، دو حق والے نہیں ہو سکتے. حق والا ایک، دوسرے سب غلط، اور حق والا وہ ہے